تو میں نے ایک کارڈ بنا لیا. جیسے میں گھر گیا تو میرے والد صاحب کی وابستگی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی. وہ پرانے ورکروں میں سے تھے بھٹو صاحب کے. تو انہوں نے مجھے کہا یہ پھاڑ دو، پھینک دو. سر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی جو سماجی خدمات ہیں پخا غلام کے لیے وہ کون کون سی ہیں؟ کی وجہ سے اگر ہمارے گاؤں میں کوئی ٹرانسفارمر ڈیمیج ہوتا تو الحمدللہ ہم اسے 4 گھنٹوں کے اندر تبدیل کر لیتے ہیں. ٹھیک. کیونکہ اتنا ٹائم تو اس میں لگتا ہے نا. اسی وجہ سے ہم نے لوگوں کو کہا ہوا تھا جب تک یہ ہمیں کوئی فیسلٹی نہیں دیتے تو ہم ان کو کوئی کسی قسم کا ٹیکس نہیں دیں گے. ٹھیک. سر آپ ہمیں عدنان صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگلی دفعہ جو الیکشن ہوگا اس میں آپ کی پوری کوشش ہوگی کہ آپ منتخب ہوں، تو آپ کا دوبارہ منتخب ہونے کے لیے کون سا ایسا لائے عمل ہے جو کہ آپ اختیار کریں گے اور عوام کے دلوں میں ایک دفعہ پھر جو ہے ان کے دل جیتنے کی کوشش کریں گے؟ یہ WSSP خود ہی نہیں آ گئی. ٹھیک. اس WSSP کے پیچھے ہم تقریباً 2013 سے لگے ہوئے تھے. جیسے پخا غلام کے تقریباً 50% گند کو اٹھا لیا گیا جو 20 سال 25 سال یا 10 سال کا پڑا ہوا تھا. پخا غلام میں آ چکی ہے، تو کیا آپ WSSP کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل. اس کے علاوہ عدنان صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پخا غلام کے جو جتنی بھی نوجوان نسل ہے ان کے لیے آپ نے جو ہے کون سی ایسی سرگرمیوں کا انعقاد پخا غلام میں کروایا ہے؟ السلام علیکم دوستو، مجھے کہتے ہیں حسیب حسن اور میں آپ کو ویلکم کہوں گا حلقہ NA 28 PK 68 پخا غلام میں. اس وقت میں موجود ہوں فارمر ڈسٹرکٹ ممبر پشاور عدنان عوان صاحب کے ساتھ، جو کہ ڈسٹرکٹ پشاور کوارڈینیٹر بھی ہیں، اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں جو ہے وہ ٹائم دیا. عدنان عوان جو کہ ایک پخا غلام کے ایک سماجی کارکن ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ PTI سے ہے. بے شمار پخا غلام کی خدمت کے کام انہوں نے کیے، کچھ ترقیاتی منصوبے ہیں اور عوام کو انہوں نے جو ہے وہ کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا. جتنا ان سے ہوا انہوں نے پخا غلام کے عوام کی خدمت کی ہے. مجھے کہتے ہیں حسیب حسن، اور اس وقت میرا یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ پخا غلام کے عام آدمی کی ذہن میں کچھ سوالات ابھرتے ہیں اور میں پخا غلام کے ایک عام عوام کی آواز بنوں گا اور کچھ سوالات لے کے آیا ہوں عدنان عوان صاحب کے لیے. تو سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے، ذرا اپنا تعارف کروا دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سابقہ ڈسٹرکٹ ممبر محمد عدنان عوان UC پخا غلام اور موجودہ ڈسٹرکٹ پشاور کوارڈینیٹر اچھا پاکستان تحریک انصاف. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق PTI سے ہے اور پخا غلام میں PTI جو ہے وہ کب آئی ہے، اور آپ جو ہے کون سی ایسی شخصیت سے متاثر ہوئے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ سیاست جائیں گی؟ حالانکہ ڈاکٹری بھی ایک پیشہ ہے، پائلٹ بھی اور بھی، لیکن آپ نے سیاست کا پیشہ جو ہے وہ کیوں چنا اور کس شخصیت سے آپ متاثر ہو کے سیاست میں آپ نے قدم رکھا؟ خان صاحب، عمران خان. متاثر تو ہم بچپن سے کرکٹ کھیلتے تھے تو خان صاحب سے متاثر تھے، لیکن جیسے ہی خان صاحب آئے، ان کو دیکھا، ان کو سنا، تو تقریباً 2004-05 میں ہمارے گاؤں پخا غلام میں ایک کیمپ لگا تھا جی، جس میں تنظیم سازی ہو رہی تھی، کارڈ لوگوں کے بن رہے تھے. تو میں نے ایک کارڈ بنا لیا. جیسے میں گھر گیا تو میرے والد صاحب کی وابستگی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی. وہ پرانے ورکروں میں سے تھے بھٹو صاحب کے. تو انہوں نے مجھے کہا یہ پھاڑ دو، پھینک دو. تو میں نے کہا نہیں ابو، آپ کا اور میرے نظریے میں فرق ہے. میں خان صاحب کو چاہتا ہوں، ان سے متاثر ہوں، اور میں پاکستان تحریک انصاف کا ہوں اور اسی کے ساتھ رہوں گا، اور آپ بھلے اپنے پیپلز پارٹی کے ساتھ رہیں. اوکے سر، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی جو سماجی خدمات ہیں پخا غلام کے لیے وہ کون کون سی ہیں؟ سماجی خدمات تو تقریباً ہم پہلے کی تو نہیں تھی. جب سے PTI میں 2013 سے آئے تو چھوٹے موٹے کام، ہم ذاتی حیثیت سے تو کچھ نہیں تھے، ورکر ہی تھے. اور ہمارے MPA صاحب ارباب صاحب جانداد خان کافی اچھے انسان ہیں، اور وہی ہمیں سب کچھ روڈز، ٹرانسفارمر یہ کر کے دے رہے تھے. اسی سے ہمارا بھی اس میں اور دلچسپی آئی اور رفتہ رفتہ بڑھتی گئی. پہلے میں نے کہا چھوٹے الیکشن لڑیں گے ولیج کونسل کا، لیکن جب حالات ایسے تھے دیکھا کہ، تو پھر میں نے ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ کونسل کے لیے پارٹی کو درخواست دے دی. پارٹی کی طرف سے ہمیں ٹکٹ مل گیا تو
टिकट मिला और बस फिर अल्लाह ताला का फजल था, इलेक्शन लड़े, अल्लाह के फजल से इलेक्शन जीते और अपने दोस्त जो हमारे पीटीआई के हैं, हमारे गांव के लोग, वो ने काफ़ी मोहब्बत दी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी उनकी अपने बस से ज़्यादा खिदमत की। ठीक है, यानी आपके जो दायरे इख्तियार में जो जो काम थे उसके बारे में आप हमें बता दिए, जिसमें ट्रांसफार्म आते हैं या गैस का मसला आता है, टीमें मंगवाना, गन के ढेर उठाना, इनमें आपने कौन कौन से काम किए हुए हैं? देखिए जी, पहले साल तो हम टीम वर्क में काम करते थे। जी बिल्कुल। हमारा MPA साहब, MNA साहब, MPA साहब और फिर डिस्ट्रिक्ट कौंसल में मैं था, हमारे विलेज कौंसल में नीचे हमारे नाज़िमीन साहिबान थे जी। तो टीम वर्क में काम करने से ये होता था कि एक तो इज़्ज़त हमारी बनी हुई थी, क्योंकि पार्टी की बात है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। दूसरा ये है कि हमारा वो टीम वर्क था, हमारा एक इत्तेफाक था, एक सबको एतमाद में लेकर काम करने वाला, तो इसी वजह से अल्लाह ताला हमें रफ्ता रफ्ता कामयाबियाँ देता रहा। जिसमें आप देखें तो तकरीबन यूनियन कौंसल पखागुलाम की मैं बात करूंगा कि मैं यूनियन कौंसल का मेंबर जी बिल्कुल। तो हमारा चोगलपुरा विलेज कौंसल, दौरानपुर विलेज कौंसल और हमारी दो मोहम्मदी और सिद्दीकी अकबर में तकरीबन रोड काफ़ी टूटे हुए थे, गलियां टूटी हुई थी, जो आपने बात की हर तरफ गंदगी के ढेर थे। दूसरा इधर ट्रांसफार्मर्स का काफ़ी मसला था, तो हम हर तरफ काम कर रहे थे। एक चेन ऑफ एग्मेंटेशन जो वापडा के फंड से ही ट्रांसफार्मर लगते हैं, तो हमने उसमें भी काफ़ी काम किया। दूसरा फंड में जो MNA MPA साहब की तरफ से हमें मिल रहे थे वो भी हमने लगवाए हैं। और तीसरा जो हमें डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की तरफ से मेरे पैसे थे रिपेयर ऑफ ट्रांसफार्मर की मद में, तो तकरीबन मैंने इस 4 सालों में 55 लाख रुपए ठेकेदार को टेंडर दिया हुआ था, जिसकी वजह से अगर हमारे गांव में कोई ट्रांसफार्मर डैमेज होता तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसे 4 घंटों के अंदर अंदर तब्दील कर लेते। ठीक। क्योंकि इतना टाइम तो उसमें लगता है ना। तो और दूसरा आपने एक बात की कि हर तरफ गंदगी के ढेर थे, तो तकरीबन 10-15 साल से TMO टाउन 2 हमारा बिल्कुल ज़ीरो था और इसी वजह से हमने लोगों को कहा हुआ था जब तक ये हमें कोई फैसिलिटी नहीं देते तो हम इनको कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं देंगे। ठीक। और काफ़ी दफ़ा हमारी इनके साथ मीटिंगें हुई, लेकिन कोई उसका, हालांकि हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टाउन 2 का नाज़िम हाजी फरीद था जो अभी JUI में है, काफ़ी मीटिंगें उनके साथ हुई। उनको हमने कहा था हम हमारे लोग टैक्स भी देंगे, दुकानदार भी पैसे देंगे, लेकिन आप हमें फैसिलिटीज़ दें जिसमें आपके स्वीपर आएँ, गंद उठाने वाले आएँ, आपकी गाड़ियाँ आईं, जैसे जनाजे की गाड़ी लोगों को चाहिए हो, जो छिड़काव करती है पानी का, वो गाड़ियाँ आए, लेकिन उनकी तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो इसलिए हमने भी उन पर टोटली ये जो इनका रेवेन्यू जाता था हमारी तरफ से, तो हमने बंद कर दिया था। तो फिर उसमें हमारे काफ़ी मसले मसाइल आ रहे थे, तो CM साहब की तरफ से एक ऑर्डर आया था जिसमें विलेज कौंसल को ये इख्तियार था कि वो अपना गंद खुद उठा सकती है। तो इधर हमारा विलेज का नाज़िम भी सिबगतुल्लाह मलक था, तो फिर हमने मीटिंग की इसी हवाले से। तकरीबन पहले साल उन्होंने अपनी विलेज कौंसल के 17 लाख रुपए टेंडर करके ठेकेदार को दिए, जिसकी वजह से पखागुलाम के तकरीबन 50% गंद को उठा लिया गया, जो 20 साल 25 साल या 10 साल का पड़ा हुआ था। ठीक। 500 600 ट्राली बड़ी गंद की। फिर हमें बाद में ये मसला आया, हमारे पास डंपिंग ग्राउंड नहीं थे कि हमने पैसे भी दे दिए, गाड़ियाँ भी आ गई, गंद उठाने वाले भी आ गए, लेकिन ये गंद फेंके कहाँ। तो डंपिंग ग्राउंड का मसला आ रहा था, जिसमें हम अप्रोच भी की ज़िली नाज़िम आसिम खान को, WSSP के CEO को, टाउन 2 के नाज़िम को। तो फिर उन्हीं की वजह से कई मसले हल भी हुए, कहीं पे हमने खुद अपनी मदद आप भी ये साइडलाइन किया उसको। जो WSSP पखागुलाम में आ चुकी है, तो क्या आप WSSP की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल
مطمئن ہیں. اصل میں ہمارے کچھ دوست اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم مطمئن نہیں، لیکن اصل میں یہ تو ارلی ہے نا، انیشل اسٹیج ہے. تو اس میں ابھی تک ہماری جو کچھ یونین کونسلز جس میں پاخا غلام، وٹ پگا، لڑما، پجگی، 5-6 یونین کونسل WSSP نے اپنے دائرہ کار میں لیے ہیں. تو اس میں ابھی تک انہوں نے جو ڈیمانڈ دی ہوئی، جو ٹینڈر کیے ہوئے ہیں، جو تقریباً شیول ہیں، ان کی اپنی جو جتنا بھی سامان ہے، یہاں تک کہ یہ شیول ہو گئے، گاڑیاں ہو گئی، سوزوکی ہو گئے، تو اس کا باقاعدہ ایک طریقہ کار ہوگا. اب جو یہ WSSP والے آ رہے ہیں تو یہ کوئی چارجز ہم سے نہیں لے رہے، یہ سیکنڈ شفٹ میں آ رہے ہیں اور اپنا تھوڑا تھوڑا کام کر رہے ہیں، تو اس سے کافی فرق پڑ رہا ہے. اور یہ WSSP میں کچھ پخا غلام کے جو نوجوان لڑکے ہیں وہ بھی ٹیمپریری طور پہ بھرتی ہوئے ہیں. ہاں جی، ابھی تقریباً یونین کونسل میں ہمارے ادھر صدیق اکبر اور ادھر 2 لڑکے ہم نے دیے ہیں جو پہلے سے ولیج کونسل کے سیکرٹری کے ساتھ لگے ہوئے تھے. ہمارے اپنے گاؤں کے لڑکے ہیں تو 2 وہ لگ گئے، ایک ہماری جلار سے لگا ہے. ویسے ہی دوران پور اور چغل پورہ میں بھی تقریباً 2 تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ WSSP جو ہے یہ پخا غلام میں جو ہے وہ بہتری سے کام کرے گا اور پخا غلام کے فیوچر صفائی کے حالات جو ہے وہ مستقبل قریب میں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ؟ جیسی ان کی مشینری ان کو ملتی ہے، ٹھیک، اسٹاف پورا کر لیں، اس کے بعد یہ پورا سسٹم شروع ہو جائے گا. یہ WSSP خود ہی نہیں آ گئی. ٹھیک، اس WSSP کے پیچھے ہم تقریباً 2013 سے لگے ہوئے تھے. کافی ہماری ان کے ساتھ میٹنگیں ہوئی تھی، MPA کے صاحب کے تھرو، ناظم اعلیٰ کے تھرو. ہم خود ان کے پیچھے جاتے تھے، ہم خود ان کو ادھر بلاتے تھے کہ ہمارے لوگ ریڈی ہیں، آپ آئیں، کام شروع کریں. لیکن سرکاری کام ہے، ان کے بھی کافی مسائل تھے، تو یہ خود ہی نہیں آئے. اس کے پیچھے ہماری کافی جدوجہد ہے، ہمارے MPA صاحب کی، ہمارے ولیج ناظمین کی، ہماری پوری تنظیم کے لوگوں کی، جتنے بھی ہمارے یونین کونسل کے ناظمین ہیں یا ٹاؤن ممبر ہیں، سب کی جدوجہد تھی، کوشش تھی. تو ہماری یونین کونسل پخا غلام کو اس کے ساتھ لے لیا گیا ہے. تو جب یہ شروع ہوگا نا تو پر ہیڈ یا پر ہاؤس 330 روپے نا 120 روپے جی لوگ دیں گے. اور اگر اس کے ساتھ واٹر سپلائی بھی آ گئی تو پھر تقریباً 430 روپے ہے. یہ بہت تھوڑے ہیں جی. اس میں یہ فیسلٹی ہمارے لوگوں کی ہوگی کہ جو گن ہوگا گھر کا وہ گھر سے باہر رکھیں گے. جی. WSSP والے لوگوں کو بتا دیں گے کہ ہمارا عملہ صبح آئے گا، تو صبح کو لوگ باہر رکھ دیں گے، تو لوگ وہی عملہ آئے گا ادھر سے کلیکشن کرے گا. جہاں پہ گاڑی نہیں جا سکتی تو ادھر بندہ جائے گا، گاڑی میں گند رکھے گا اور باہر نکالے گا. جہاں پہ سوزوکی جا رہی ہے وہاں پہ سوزوکی جائے گی، ادھر سے یہ اٹھائیں گے. پھر جدن کے جو بڑے بڑے ڈرم باقاعدہ رکھے جائیں گے. ابھی تو یہ ایک کیا کہتے ہیں اسے، شروعات ہے یا ایک ٹیسٹ ہے. یعنی ٹیسٹ ہے کہ لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں نہیں لیتے. لیکن ادھر میں اپنے آپ کے توسط سے میں یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے. ادھر میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو بھی کہوں گا، صفائی ستھرائی کا خیال یہ بھی نہیں رکھتے. کافی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ کو کیا کہا کہ ان 5 سالوں میں پہلے سال ہماری ولیج کونسل کا 17 لاکھ روپیہ گیا تھا اس میں، دوسرے سال 10 لاکھ گیا تھا، پھر تیسرے سال 3 لاکھ 4 لاکھ. تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم باقاعدہ پورے ٹھیک ٹھاک صفائی ہوا کرتی تھی. لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے لوگ گھروں سے گند لا کے نالی میں پھینکتے ہیں، جس کی وجہ سے نکاسی کا مسئلہ بنتا ہے. یہ باہر سے تو کوئی نہیں آتا، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. میرا تو ان سے بھی گلہ ہے کیونکہ ٹھیک طرف ہمارے لوگ بھی نہیں جاتے. اور کسی ادارے کو بدنام کرنا یا کسی اس کو، لیکن اس میں ہمارے لوگوں کی گند جا اگر آپ دیکھیں تو ڈرم پڑے ہوئے ہیں. بحیثیت قوم ہمارے لوگوں کو چاہیے اپنا گند اٹھائیں ڈرم میں ڈالیں. ٹھیک ہے. آپ اگر جا کے دیکھیں تو ڈرم کے نیچے گند پڑا ہوگا. تو یہ تو میں کہتا ہوں میرے لوگوں کی غلطی ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ کے توسط سے ان کو یہ میسج جائے کہ یہ تعاون کریں. تعاون کرنے سے یہ ہوگا ہمارا علاقہ صاف ہوگا اور
اسی وجہ سے بیماریاں بھی کم ہوں گی, ہمارا علاقہ خوبصورت ہوگا. تو انشاءاللہ جیسے ان کا یہ سامان پورا ہوتا ہے, ان کا یہ عملہ یہ ہائر کر لیں, سامان آ جائے تو گھر گھر سے کلیکشن ہوگی, اور یہ 110 روپے میں کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. عدنان صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ WSSP کے کاموں سے جو ہے وہ کافی مطمئن ہیں, تو تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم لگے گا. جب ان کے پاس عملہ اور مشینری جو ہے وہ آ جائے گی تو انشاءاللہ یہ WSSP کا جو محکمہ پخا غلام کی صفائی کے لیے جو ہے اپنا اہم کردار ادا کرے گا. سر آج کل جتنی بھی جو بلدیاتی نمائندوں کا انتخاب ہوا ہے, تو آپ ان کی جو کارکردگی ہے موجودہ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بس ہم دعا کر سکتے ہیں, ہمارے اپنے لوگ ہیں, چاہے کسی پارٹی سے ہیں, کسی بھی سائٹ سے ہیں, ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے, کیونکہ ان پر قوم کا اعتماد ہے, قوم نے ان کو ووٹ دیا ہے, اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو کامیاب کرے. ٹھیک ہے سر, یہ بتائیں کہ نوجوانوں کی جو ایجوکیشن ہے پخا غلام کی عوام کی, اس کے لیے آپ نے اپنی کون سی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی ہیں؟ اس کے علاوہ عدنان صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پخا غلام کی جو جتنی بھی نوجوان نسل ہے ان کے لیے آپ نے جو ہے کون سی ایسی سرگرمیوں کا انعقاد پخا غلام میں کروایا ہے؟ جو آپ نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے, تو نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ میں نے اپنے فنڈ میں تقریباً 5 سال میں ہمیں 2 سال ایسا فنڈ ملا تھا کہ آپ اسکولوں کو دے سکتے ہیں, جس میں پرائمری اسکول پخا غلام بوائز 1 2 اور گرلز کے لیے تقریباً 5 لاکھ میں نے دیے تھے, جس میں اپنا یہ سولر کا سسٹم, اکثر ان کی طرف سے یہ شکایت آتی تھی کہ یہاں پانی کا صاف پانی نہیں ہے, تو ان کو ٹویلز لگا کے دیے ہیں. پھر ہماری ولیج کونسل کی طرف سے, صبغت اللہ ناظم صاحب کی طرف سے, کیونکہ ہم ٹیم ورک میں چلتے تھے, کہیں پہ ولیج کونسل سے کام کرا لیا, کہیں پہ MPA صاحب سے, کہیں ڈسٹرکٹ ناظم صاحب کو, ڈسٹرکٹ پشاور ناظم صاحب کو ریکویسٹ کی, انہوں نے کچھ دے دیا. تو ایسی 5 لاکھ روپے ان کو دیے. اس میں واٹر کولر تھے ٹھنڈے پانی کے, سولر سسٹم تھا, اور اسکول کے اندر ٹویلز تھی, اور ان کی کچھ ضروریات تھی تو وہ ہم پوری کرتے تھے. اسی طرح ہائی اسکول جو لڑکیوں کا ہے, اس میں تقریباً ہم نے 10 لاکھ دیے تھے, 10 لاکھ. اور ہائر سیکنڈری جو بچوں کا ہے پخا غلام ہائی سیکنڈری اسکول, اس کو میں نے 14 لاکھ روپے دیے تھے اپنے فنڈ سے, جس میں شکایت آتی تھی کہ اسکول میں پر بوجھ زیادہ ہے, کلاسز میں لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے, بجلی کا پرابلم ہے, جس کی وجہ سے کافی تکلیف ہے. تو ہمیں بھی دکھ تھا, احساس تھا, تو میں نے اس فنڈ کو یونین کونسل میں نہیں دیا, کسی اسکول پہ تقسیم نہیں کیا, ٹوٹلی فنڈ میں نے اپنے ہائر سیکنڈری کو دے دیا تھا. جس پر میں نے پرنسپل صاحب کو, جو PTC کمیٹی ہوتی ہے ہماری, ان کو میں نے کہا تھا اس میں آپ ایسا کریں, فرسٹ آف آل آپ سولر سسٹم لگائیں, جس سے کم از کم اگر بجلی نہ ہو تو بچوں کو ایک ہوا تو مل سکے, بہترین ماحول مل سکے جس میں وہ پڑھ سکتے. تو الحمدللہ اس میں کافی کام ہوا ہے. پھر کچھ 2300-2400 جو بینچ ہوتی ہے, کرسی, بینچ نما کرسی ہوتی ہے بچے پڑھنے کے لیے, کیونکہ لوگ بچے نیچے بیٹھتے تھے, تو تقریباً 2500-2600 بینچ, یہ سے زیادہ کچھ بنائے ہوں گے, وہ PTC کمیٹی والوں کو پتہ ہوگی. ہم نے تو بس ان کو کہا تھا یہ فنڈ لے اور کام کریں. دوسرا ہمارے جو 2013 سے لے کر اب تک ہمارے جو ورکر تھے, ہمارے دوست کہہ سکتے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, تقریباً ابھی تک MPA صاحب نے ہمارے لیے 16 لڑکے لگا دیے. ایک آرڈر ہمیں کل دیا ہے, اور یہ وہی لوگ ہیں جو ورکر ہوتے ہیں, جو پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, اور یہ مستحق تھے. ہم پہ کوئی ایسا الزام نہیں لگا سکتا کہ انہوں نے اپنے گھر میں اپنے چچا زاد یا کسی ایسے لڑکے کو لگایا ہو کہ جس کا گزارا چلتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں, ان کو سب لوگ عوام جانتے ہیں پخا غلام کے, کہ یہ سب حقدار تھے. تقریباً 16 لڑکے ہم ابھی تک الحمدللہ پخا غلام کی تاریخ میں آج تک کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا. ٹھیک, یہ 16 لڑکے اپنے روزگار پہ ہو گئے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ میں.
ایجوکیشن میں، پبلک ہیلتھ میں، جیل خانہ جات میں، 1122 گورنمنٹ پریس انڈسٹری میں، تو صحیح ٹرانسپورٹ میں ہمارا ایم پی اے صاحب اچھا آدمی ہے، تعاون کرتا ہے اور اللہ ان کی عزت کرے، ہمارے لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے. تقریباً 16 لڑکے ہمیں انہوں نے کر کے دیے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں. دوسرا آپ نے کہا ہے نوجوان کے لیے، تو نوجوان کے لیے جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ 2 سال ہم نے فنڈ، 4 سال تھے ہماری گورنمنٹ کے ڈسٹرکٹ کونسل کی طرف سے، تو 2 سال ہم نے فنڈ دیا تھا اسکولوں کو، اور 2 سال جو فنڈ پہلے سال ہمیں 2 لاکھ دیا گیا تھا اور دوسرے سال 7 لاکھ، تو اس میں سے میں نے تقریباً 9 لاکھ روپے کا اسپورٹس کا سامان لیا تھا، جس میں فٹ بال، والی بال اور کرکٹ، ہارڈ بال، ٹینس بال. ادھر ہارڈ اور ٹینس بال کافی کھیلی جاتی ہے، ہمارے لڑکے بھی اچھی ہیں، آگے جا کے ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ نیشنل لیول پر جائیں. تو میں نے ٹھیک ٹھاک ان کے لیے کرکٹ نیٹ لیا، میں نے کہا ادھر لگائیں کہ سیکنڈ ٹائم بچے کھیلیں. ایک مثبت سرگرمی ہے، غلط سائڈ پہ یہ جائیں گے نہیں، بچے ہمارے کامیاب ہوں گے تو ہمیں خوشی ہوگی. جی عدنان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے جو ہے نوجوانوں کے لیے اسپورٹس کا کام کروایا، ان کے لیے جو ہے وہ فنڈ مختص کروائے، جو کہ ایک بہت اچھی سرگرمی تھی نوجوانوں کے لیے، کیونکہ یہ نوجوانوں جب تھکے ہارے آتے ہیں تو اسپورٹس کھیلتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے ان کو ایک تفریح کا موقع ملتا ہے، اور اس طرح پخا غلام میں جو ہے وہ مثبت سرگرمیاں فروخت پاتی ہیں. کہ الیکشن 2015 31 مئی کو ہوئے تھے اور میں نے شادی دسمبر 2019 میں کی تھی. جی. تو تقریباً 3 سال عرصہ بنتا ہے یا اس سے زیادہ یا کچھ کم. تو میں ان 3 سالوں میں گھر نہیں سویا. جی. میں حجرے میں سوتا تھا، دروازے ہمارے لوگوں کے لیے کھلے ہوتے تھے، ہمیں ملنے میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی، موبائل میرا آن ہوتا تھا. تو لوگوں کو پتہ ہے رات کو 3 بجے 2 بجے کو بجلی کا مسئلہ ہے، تھانے کا مسئلہ ہے، تو الحمدللہ ہم حاضر تھے، لوگوں نے ہمیں میدان پہ دیکھا ہے. ہم وہ روایتی ناظم نہیں تھے کہ جیسے لوگ سمجھتے تھے، ہم تو بس عوامی لوگ تھے اور نئے لوگ تھے، تو ہم نے دل کے ساتھ کام کیا ہے. اور جو دل کے ساتھ کام ہوتا ہے تو پھر اس میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے. سر آپ ہمیں عدنان صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگلی دفعہ جو الیکشن ہوگا اس میں آپ کی پوری کوشش ہوگی کہ آپ منتخب ہوں، تو آپ کا دوبارہ منتخب ہونے کے لیے کون سا ایسا لائے عمل ہے جو کہ آپ اختیار کریں گے اور عوام کے دلوں میں ایک دفعہ پھر جو ہے ان کے دل جیتنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ اس دفعہ ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن نہیں تھا. دسمبر 2021-22 کا جو الیکشن ہوا ہے، تو اسی وجہ سے میں نے الیکشن کنٹیکس نہیں کیا. میں نے کہا نیچے آ کے کیا لڑیں گے، چھوڑیں، اپنے لڑکوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور انہیں الحمدللہ سپورٹ بھی کیا، اور دیکھیں گے آگے کہ آگے کیا بنتا ہے، آگے کیا سیٹ اپ آتا ہے. اور اپنی کوشش تو ہماری ہے، انشاءاللہ آگے جائیں گے، کیونکہ موجودہ بھی میں کوآرڈینیٹر پشاور پاکستان تحریک انصاف ہوں، اور اس دفعہ بھی کوشش کریں گے، اللہ کی مرضی ہوئی تو اپلائی کریں گے ٹکٹ کے لیے. اچھا سر، ہمیں یہ بتائیں کہ آج کل جو ہے آپ زیادہ تر سرگرم نظر آتے ہیں یا نہیں، یا آپ کی آج کل کیا ایکٹیویٹیز ہیں سیاست کے حوالے سے، تاکہ جو کہ عوام کو اس بارے میں پتہ چلے؟ کیا آپ اب بھی ٹرانسفارم کے اوپر کام کریں، عوامی خدمت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ کی کیا آج کل ایکٹیویٹیز ہیں؟ بالکل جی، تقریباً آج تک دسمبر جو بلدیات کا الیکشن ہوا ہے، حالانکہ اس میں ہمارے کینڈیڈیٹ ادھر ہار گئے تھے، ولیج ناظمین اور اوپر تحصیل ناظم بھی، لیکن ہمارے ایم پی اے صاحب ہے، ایم این اے صاحب ہے، دوسرا ہم نے خود وابڈا کے ساتھ مل کر کچھ کام کیے ہوئے تھے، جس میں پخا غلام کی جیسے ہم آئے تھے تو بجلی کی کافی بری حالت تھی، تو ہم ان کے پیچھے جاتے تھے، ادھر فوٹو ریڈنگ کریں،
बकायों का जो लोगों के साथ मसला है तो उसमें हमने फिर खुला कचहरी कराई। तो कम से कम हमारे जाने के बाद जो हमारा फ़ंड बंद हो गया था 50-55 लाख का, तो वापडा इस पे वापडे को हमने इस पे मजबूर किया था कि रिपेयरिंग में हमारे ट्रांसफार्मर वापडे की वर्कशॉप ये आप आजकल कर रहे हैं, मौजूदा कर रहे हैं। और दूसरा कुछ काम हमने अपना किया हुआ था जब 20 दिसंबर 20 के बाद बल्दियात के इलेक्शन के बाद अभी तक हम गांव में 6 ट्रांसफार्मर लगा चुके हैं। ये अभी इस दौर में अभी मौजूदा? हाँ जी, हालांकि आपके पास कोई ओहदा भी नहीं है और आप काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे एमपीए साहब तावन करते हैं, एमएनए साहब तावन करते हैं। इसी तरह एमएनए साहब एमपीए साहब के फंड से तकरीबन 3 किलोमीटर रोड आपके गांव में अभी भी शुरू। ये जो 6 ट्रांसफार्मर की आपने बात की है, ये किस किस एरिया में लगे हैं? पखा गुलाम के एरिया में लगे हैं? एक बैतुल मुकर्रम मस्जिद के साथ लगा है माशाल्लाह, दूसरा हुज़ैफा कॉलोनी पखा गुलाम, एक लगा है इधर सुजुकी अड्डे में 200 केवी ट्रांसफार्मर, तीसरा मलक नवाज हमारे चेयरमैन साहब के जुबैर कॉलोनी में, चौथा इधर अबू उबैदा कॉलोनी में, पांचवा मुस्लिमाबाद, ठीक, छठा लगा है इधर 200 केवी ट्रांसफार्मर मोहम्मदिया कॉलोनी। ओके। इसके अलावा अदनान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है अपनी कीमती टाइम से हमें टाइम दिया। जनाब ये थे डिस्ट्रिक्ट मेंबर, फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट मेंबर अदनान अवान साहब। इनसे हमने जो है सवालात पूछे और मैं यहाँ पे जो हूँ पखा गुलाम के एक आम आदमी की आवाज़ बन के आया हूँ और जितने भी पखा गुलाम से मुतल्लिक मसाइल थे और जितनी भी इनकी कारकर्दगी थी वो हमने जानने की कोशिश की। माशाल्लाह इन्होंने जो है काफ़ी समाजी खिदमत भी पखा गुलाम में इनकी मौजूद है और इन्होंने जो है काफ़ी तरक्याती काम भी किए हैं। तो अगर आपको ये प्रोग्राम और हमारी काविश पसंद आती है तो हमें जो है वो ज़रूर बताइएगा। आप सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। से हमने अदनान भाई की बातें सुनी और ये जो हैं काफ़ी तड़प रखते हैं पखा गुलाम की लोगों के लिए, ख़ुसूसन नौजवानों के लिए। इनके जो मंसूबे थे वो आप सब के सामने हैं। तो सर पखा गुलाम की आवाम को जो है आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पखा गुलाम की आवाम को तो मैं ये कह सकता हूँ और मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह इनको कामयाब करे। और मेरा दिल चाह रहा है कि जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का मेंबर बनाऊँ या दूसरा कोई नाज़िम बनाए और लोग भी आएँ इसमें अपना हिस्सा डालें, और जिनका रुझान तालीम की तरफ है, स्पोर्ट्स की तरफ है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जिस चीज़ में किसी की दिलचस्पी है तो दिल लगा के काम करें, ईमानदारी से करें माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह कामयाबी उनके कदम चूमेगी और हमें भी उन पे फ़ख्र होगा कि ये हमारे गांव का नाम है, हमारा असासा है, हमारे पूरे इलाके उनसे मुस्तफ़ीद होगा। तो क्या आप सपोर्ट करेंगे पखा गुलाम के लोगों को जब भी वो कोई मसला लेके आपकी तरफ आएंगे बिला तफरीक? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को पता है